بسم الله الرحمن الرحيم حميدا ومصليا ومسلما أما بعد قال ربي في القرآن الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزت معاب صدر محترم، حکم صاحبان اور محترم سامعین، آج کی اس پر رونق مجلس میں موضوع سخن ہے ارتداد اور اس کے اسباب و تدارک۔ حضرات، موجودہ دور میں جہاں ایک طرف مغرب اور مغربی تہذیب اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہو رہی ہے اور اسلامی تشخص و امتیازات کو مسخ کرنے، فحاشی و عریانی عام کرنے اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے پر انتھک کاوشیں صرف کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب قوم مسلم کے نوجوان دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں اور ارتداد کے شکنجے میں جکڑے جا رہے ہیں۔ اور حالات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے جاری کردہ نصاب تعلیم و نظام تعلیم کے اثرات مختلف اسلامی معاشروں پر پڑ رہے ہیں۔ ہر جانب الحاد و ارتداد کی آندھیاں ہیں، دیو مالائی نظام تعلیم ازدہے کی مانند منہ کھولے کھڑا ہے، مسلم بچوں کی ذہنی ساخت شرک و بدعات سے پراگندہ ہو رہی ہے اور اسلام سے ان کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ حضرات، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ اور نظریاتی الغار کا سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کی خاطر پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ البتہ آج میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے اس دور میں دشمنان اسلام نے اسلامی اصول و ضوابط، عقائد و مسلمات اور شعائر و مقومات، اساسیات و لوازمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس فکری جنگ، آئیڈیالوجیکل وار جیسے تخریبی وسیلے کا جس طرح استعمال کیا ہے، انسانی تاریخ نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اہل اسلام میں اسلامی بنیادوں کے سلسلے میں بے غیرتی و بے حمیتی اور اخلاقی اقدار کی پامالی کا نام معتدل اسلام رکھ دیا گیا۔ حضرات، آج پورا مسلم معاشرہ ارتداد کی زد میں ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو دین بیزار اور اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں، قوم مسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو غیروں کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہیں اور پھر حالات کی ستم زریفی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ گویا آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ ارتداد کا شکار ہے۔ جب ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ اپنی خامیاں نظر آتی ہیں اور پھر حالات کی ستم زریفی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہے۔ اس ارتداد کی سب سے اہم وجہ ہمارے معاشرے کی دین بیزاری اور اسلامی تہذیب و تمدن سے اعتماد کا ختم ہو جانا ہے۔ آج ہم دینی علوم سے نابود ہیں اور ہمارے نوجوان بچے اور قوم مسلم کی بیٹیاں بھی اسلام کی ابدی تہذیب پر فخر کرنے کے بجائے اسے اذکار رفتہ سمجھتے ہیں۔ دینی علوم کی جانب ہمارے توجہ نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ مادیت اور مادہ پرستی ہمارے ذہن و دماغ میں غالب آ گئی ہے۔ اس مادیت کی دور میں ہم اپنا دین و عقیدہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں اور جن حضرات کے پاس اسباب و وسائل کی فراوانی نہیں ہے وہ ان کے حصول کی خاطر اغیار کے دریو ساگر اور ان کی خواہشات کی اتباع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں مادیت کی دور کی وجہ سے جو فکری و عملی انحراف اور دینی غفلت پیدا ہوئی ہے اور ابلیسی نظام اپنے مشن میں ظاہری طور پر کامیاب ہوا ہے، جس کا تذکرہ شاعر مشرق نے کچھ اس طرح کیا ہے: دنیا کو ہے پھر مارک ہے روح بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارک ہے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ حضرات، آج عالم اسلام کے تعلیم یافتہ نوجوان مغرب کے مختلف فکری اسکولز کی گرویدہ نظر آتے ہیں اور متعدد خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی عقل پرست ہے تو کوئی مادہ پرست، کوئی طبعیات کا دل دادا ہے تو کوئی
انسانی قوانین کا گرویدہ، کوئی مطلقاً مادے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی جدلیاتی مادے کا دم بھر رہا ہے۔ اسی طرح سیاسی طریقہ کار کے الگ الگ گروہوں میں بھی ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان منقسم ہے۔ کوئی کمیونزم میں یقین رکھتا ہے، کوئی سوشلزم کا قائل ہے، تو کوئی جمہوریت کا فریب خوردہ۔ غرض یہ کہ ہر شخص کسی نہ کسی فکری و سیاسی نظام سے منسلک ضرور ہے، اسے یہ خبر نہیں کہ جن فکری و سیاسی مذاہب کو معتقد ہے وہ سب کے سب مشترکہ طور پر مغرب کے وضع کردہ اور آوردہ ہے۔ محترم سامعین، در حقیقت یہ مغربی طاقت اپنے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو رہی ہے اور اسلامی تشخص و امتیازات کو مسخ کرنے، فحاشی و عریانی عام کرنے اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے پر انتھک کاوشیں صرف کی جا رہی ہیں۔ محترم سامعین، در حقیقت یہ مغربی طاقتوں کی ایک سوچی سمجھی سازش اور منظم پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک ایسا ارتداد پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے اہل اسلام کا اعتماد اپنے دین و مذہب سے ختم ہو جائے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے سیاست، صحافت، اقتصادی نظام اور بالخصوص تعلیمی نظام کا سہارا لیا۔ عربوں کے وفود کو حصول تعلیم کے نام پر اور بڑی بڑی اسکالرشپ کے نام پر مغربی ممالک میں بلایا گیا، جہاں ان کی برین واشنگ کی گئی اور اسلامی افکار و تعلیمات سے بے بہرا بنا کر تہذیب و افکار کا دیوانہ بنا دیا گیا۔ دوسری جانب مسلم ممالک کی صحافت اور میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور اس کے ذریعے سے پروگرام پیش کیے گئے کہ غیر شعوری طور پر تعلیم یافتہ طبقے کے اندر اپنی تہذیب کے حوالے سے احساس کمتری پیدا ہو جائے۔ اس مادیت کی دوڑ میں ہم اپنا دین و عقیدہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نازک سنگین صورتحال میں امت کے ذمہ دار افراد کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے کہ وہ ارتداد کی اس لہر کو